اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے ان کو چھپا دیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور شریر شیطان ہوتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس تک خدا کی عبادت کی اور آسمان و زمین میں ایک بالشت بھر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں عزازیل مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب یہ حکم دیا گیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان نے بڑائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، گھمنڈی کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم سے آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ شیطان نے کہا، میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر میں اس حقیر و ذلیل کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، تو نے ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا ہے، تو نے غرور سے کام لیا ہے، تو نے گھمنڈی سے کام لیا ہے، لہٰذا تو دور ہو جا، ہم سے دور ہو جا اور نکل جا ہماری مجلس سے، ہماری جنت سے نکل جا۔ تو بے حکمی کر کے کافر ہو گیا ہے، قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت اور پھٹکار رہے گی۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اسی وقت اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں چھاتی پر آ گئی اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گیا اور نام شیطان رکھ دیا گیا اسا۔ پھر شیطان نے کہا، اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھ کو کچھ تو مہلت دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ چنانچہ حکم یہ ہوا کہ یہ درخواست تیری قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا، بس اب تو میرا کام بن گیا ہے، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لے کر رہوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے، تیرے کاموں سے روک کر رہوں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خوب سن لے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابعداری کرے گا ہم اس کو اور تجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اس واقعے سے سبق حاصل کرو، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، تکبر کو چھوڑ دو، برائی کو چھوڑ دو، گھمنڈی کو چھوڑ دو اور گناہوں کو چھوڑ دو اور بڑائی کو چھوڑ دو کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو، اللہ کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ، ان کے راستے کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اور ہر چیز میں، ہر مشغلے میں، ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ کام شیطان کا ہے، چنانچہ اس کو چھوڑ دو۔ اگر وہ خلاف کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔